امریکہ نے سازش کر کے ایک امپورٹڈ حکومت لے آئے ہیں اور اس کے اوپر سے پاکستان کو سے غلامی کو بچانا ہے اور حقیقی آزادی دلانی ہے. اور آج بھی جو ان کا لانگ مارچ جو کہ میں نے پہلے کہا کہ جو ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے, اس کے اندر بھی اس کا عنوان بھی حقیقی آزادی مارچ ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, یہ ایک ایسا شخص ہے جو بھیس بدلتا ہے, روپ بدلتا ہے, جھوٹ بول کر. یہ ایسے بھیس بدلتا ہے, ایسا بہروپیہ ہے کہ جھوٹ بول کر یہ سمجھتا ہے کہ عوام ان کے جھوٹوں میں آ جائے گی. آج سب سے بڑا سوالیہ نشان عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے, آج سب سے بڑا سوالیہ نشان ان لوگوں پہ ہے جو عمران خان صاحب کی بات پر یقین کرتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آئینی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک آئی. ان کے ایلائز نے ان کے خلاف ووٹ دیا, ان کے پارٹی کے ممبران نے ان کے خلاف ووٹ دیا, یہ جانتے ہوئے کہ ہم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بند کمرے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس, عدم اعتماد کی تحریک کیونکہ کامیاب ہو رہی تھی, انہوں نے آرمی چیف کو بند کمرے میں آفر دی تا حیات تعیناتی کر کے ان کو ایکسٹینشن دینے کی. اور باہر کمرے سے باہر کیا کہتے ہیں موصوف, کمرے سے باہر کہتے ہیں کہ وہ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, وہ کہتے ہیں جانور ہوتا ہے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیابی کی طرف جاری ہوتی ہے, ان کا سپیکر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جمع کرتا ہے. یہ وہ لوگ بات سنیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہم موو کرتے ہیں ایز اپوزیشن, ان کا سپیکر اس کو نیشنل اسمبلی میں جمع کرتا ہے, اس کے بعد اس کے بحث کرنے کی مہلت دیتا ہے, اس کے بعد اس کو سبمٹ کرا کر اس پہ ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے. اور ووٹ والے دن جس وقت بند کمرے میں آرمی چیف نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو دیکھیں آپ, اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے, مداخلت کی گئی, سازش کی گئی, بیرونی سازش, کوئی بین الاقوامی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے. کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان؟ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوئے ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اس کی ہیئرنگ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیرونی سازش کا الزام نامکمل, ناکافی اور غیر نتیجہ خیز قرار دے دیا. اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, صدر اور وزیر اعظم نے 3 اپریل کو آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی. قومی اسمبلی کو بحال کر دیا گیا ہے, اسپیکر کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم دیا گیا ہے. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا حمزہ شہباز کی کابینہ سے حلف نہ لینے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. ذمہ دار اداروں نے قومی سلامتی کمیٹی کو واضح بتایا کہ انہیں عمران حکومت کے خلاف کسی بیرونی سازش یا دھمکی کے ثبوت نہیں ملے. اس سازش کو ہم نہ روک سکیں, اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں اب مارچ کریں گے. لانگ مارچ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے, ملک ہی بند ہو جائے گا. امریکہ کی غلامیاں وہ ہمیں منظور نہیں ہے, امریکہ کی غلامیاں وہ ہمیں منظور نہیں ہے. اب ہم نے صرف کھیلنا نام نہیں لینا. ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک اقتدار سے نکالنے کا الزام عمران خان کا میگا یو ٹرن سامنے آ گیا. عمران خان نے کہا کہ امریکی سازش کا معاملہ ختم ہو چکا. برطانوی اخبار کو انٹرویو میں سائفر کا بیانیہ ماضی کا حصہ قرار دے دیا, کہا اب میں امریکہ پر الزامات نہیں لگاتا. عمران خان امریکی سازش کے بیانیے کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ پھر سے اچھے تعلقات قائم کرنے پر تیار ہیں. Absolutely not. یہ ساری گفتگو ایک ہی شخص کر رہا ہے, اور اسی بہروپیے کی بات میں آپ لوگوں سے کر رہی تھی جو جھوٹ بول کر بھیس بدلتا ہے اور عوام کو اور ان لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو بھیڑ بکریاں, بے وقوف اور پاگل سمجھتا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ غلامی,
حقیقی آزادی. اور ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ سپر پاور ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہی شخص جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے میں ملک بند کر دوں گا. اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کراتا ہے. سائفر جو خط آتا ہے خود کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کے بعد اسمبلی توڑتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط اسمبلی توڑی, انہوں نے آئین شکنی کی, اسپیکر سے کرائی, ڈپٹی اسپیکر سے کرائی, وزراء سے کرائی, صرف اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ 6 مہینے ایک مہم چلاتا ہے. اس مہم کے اندر آرمڈ فورسز, عدالتیں, میر جعفر صادق, جانور, یہ ساری گردان کرتا ہے. ملک کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے, ملک کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے, اور اس کے پیچھے اس سائفر کے ساتھ ملکی مفادات کو بیچنے کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اور ابھی موصوف فورن پالیسی پہ گفتگو کر رہے تھے. اس کا بھی میں بتاتی ہوں, فورن پالیسی کا جنازہ جو نکال کر گئے ہیں 4 سال, اس کے اوپر بھی میں بھی آتی ہوں. اس کے بعد نہ صرف وفاق میں یہ کرتا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہی کرتا ہے. آئین شکنی کراتا ہے, اسپیکر سے کراتا ہے, ڈپٹی اسپیکر سے کرانے کی کوشش کرتا ہے, گورنر سے کراتا ہے, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی تھی. اور آج جس وقت امریکہ سے معافیاں مانگنے, ترلے منتیں کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. یہ شخص ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والا شخص. مجھے تو ترس آتا ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں پہ وہ سٹکر لگائے تھے ایبسلوٹلی ناٹ کے اور حقیقی آزادی کے, ان کو تو مشورہ دے دیں کہ سٹکر کون سا لگانا ہے. اب عمران خان صاحب, اٹ از ناٹ اوور اینڈ اٹ از ناٹ بیہائنڈ اس, اٹ از ان فرنٹ آف اس اینڈ یو ول ہیو ٹو آنسر. اٹ از ایبسلوٹلی یس ناؤ, کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ تمام بیانیاں حقیقی آزادی کا شور وہ چور مچا رہا تھا جس نے حرم شریف کی جو عکس تھا اس کی گھڑی کوڑیوں کے دام بیچی. عوام کے سامنے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں, کانوں کے اندر اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں, اور پیچھے دروازے سے وارداتیں ڈال کے توشہ خانہ میں دکان لگائی ہوئی تھی, اور وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کی غلط ایویلیویشن کر کے ان کو خریدے بغیر بیچ کے, یہ گھڑی جو انہوں نے بیچی اس کو خریدنے کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے جس وقت یہ گھڑی بیچ رہے تھے. ہماری گھڑی تو ہمیں وقت بتاتی ہے, عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے. اور آپ 38 گھنٹے ہو گئے آج. اگر آپ کی قانونی مشاورت بات, آپ یو اے کی عدالت اور یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ آپ رسیدیں دے دیں. آپ اتنا جو وکیل, وہ بھی پیسے جو آپ نے یہاں سے لوٹے ہیں وکیلوں کی اس پہ لگائیں گے فیسوں پہ, تو آپ ایک کام کریں, آپ یو اے کی عدالت اور آپ یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ ایف آئی اے میں کیس ہے, آج سنا ہے میں نے نیب میں شاید کیس چلا گیا ہے توشہ خانہ کا, اور اس کو بھی چھوڑیں. ابھی آپ جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر, وہاں بیٹھ کے دکھائیں عوام کو کہ جی یہ رسیدیں ہیں, یہ میں نے گھڑی ویلیویشن کرائی ہے, یہ میں نے گھڑی بیچی ہے, اس شخص کو بیچی ہے, ساتھ اس شخص کو بٹھائیں, معاملہ ختم. کیونکہ آپ نے گھڑی چوری کی, کیونکہ اس وقت آپ نے توشہ خانہ میں پیسے جمع نہیں کرائے تھے, آپ نے عمر فاروق کو گھڑی بیچی. آپ کے ہینڈلرز نے, جن کا نام شہزاد اکبر صاحب ہے اور فرا گوگی صاحبہ ہے, وہ گھڑی لے کر گئے, انہوں نے وہاں اس کا سودا کیا, وہاں نیگوسیشن کی. اس کے بعد وہ جو گھڑی کی مالیت کے پیسے جو نیگوشیٹ ہوئے آپ کے ہینڈلرز نے کیے, اس کو آپ کیش کی صورت میں چارٹرڈ پلین کے ذریعے پاکستان منی لانڈر کر کے آئے تھے, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے چندے کے پیسے منی لانڈر کیے فورن فنڈنگ کے ذریعے.
جس کا آپ نے آج تک جواب نہیں دیا. اپنے پہ الزام لگے تو کہتے ہو میں یو اے ای اور یو کے جاؤں گا, دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, اور آج جو تبصرہ کر رہے تھے چور چور کا, تو 4 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا تھا. آپ نے نہ صرف شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, بلکہ مسلم لیگ نون کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, سب کو جیلوں میں ڈالا, ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالا, 40 سال کا حساب مانگا. اور آپ کے ہی دور نے عدالتوں نے ان کو بیلز دیں, آپ کے اپنے دور میں, کیونکہ نیب, آپ ابھی کہہ رہے تھے نیب میرے پاس نہیں, آپ کے پاس نیب نہیں تھا, آپ کے پاس نیب کی ویڈیو تھی جس کو آپ نے بلیک میل کیا تھا, اور اس کے ذریعے بھی پوری ریاستی طاقت کو استعمال کیا. یہاں ایسڈ ریکوری یونٹ کو بنایا وہ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی نے, جنہوں نے ایسڈ میکنگ مشین بنایا وزیر اعظم ہاؤس کو. آپ الزام کس شکل اور کس منہ سے لگاتے ہیں؟ آپ نے 40 سال کے حساب لیے ہیں, ایف آئی اے نے لیے, نیب نے لیے, لوگوں نے اپنی رسیدیں دی ہیں. آپ کی طرح رسیدوں کے بدلے دھمکیاں, گالیاں, بہتان بازی اور الزام تراشی نہیں کی. آج آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ جن کو جیلوں میں رکھا تھا, جن پہ کیسز جھوٹے بنائے تھے. انہوں نے تو اس وقت نہیں کہا تھا کہ ہم جیل نہیں جاتے, ہم حساب نہیں دیتے. اور اس کے بعد 4 سال, ابھی کہہ رہے تھے انصاف اگر سستا ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی. جو سستا انصاف اور انصاف کی بات کر رہا ہے, 4 سال حکومت میں تھا, اور ابھی بھی 10 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے, جہاں احتساب کمیشن 10 سال سے بند ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ جو شخص انصاف کی بات کر رہا ہے, جہاں اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں 10 سال سے, جب سے ان کی حکومت ہے, احتساب کمیشن بند ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے. پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے, دیں انصاف لوگوں کو. وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں پرائیویٹ ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراؤں گا, اور میری ایف آئی آر میری مرضی سے میرے ناموں کے مطابق کاٹی جائے. تو پھر پنجاب کے اور پاکستان کے ہر یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کرائے, اور اس کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس شخص کا وہ نام لے, اس شخص کا نام ثبوت کے بغیر اس ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, خیبر پختون میں آپ کی حکومت ہے. لائیں قانون میں ترمیم اور دیں یہ حق سب پاکستان کے شہریوں کو, تب بات کریں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے. آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی منشا, آپ کی طاقت, آپ کی ضد, آپ کا تکبر ہو اور آپ کی مرضی پہ قانون چلے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کا میں نام لوں, جن کو میں اپنے قتل کے مقدمے میں نامزد کروں, اس کی ایف آئی آر کٹ جائے. کیوں؟ آپ ثبوت لائیں. اب اپنے اوپر الزام آئے, اپنے اوپر ثبوت آئیں, تو میں یو اے ای اور یو کے جا کے حساب کراؤں گا. وہ بھی 38 گھنٹے ہو گئے, اعلان نہیں ہوا ابھی تک کہ کس عدالت میں جانا ہے. شہباز شریف نے آپ پہ حد تک عزت کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے. 6 سال ہو گئے عدالت میں پیش نہیں ہوتے. عمران خان صاحب, آپ کس منہ سے آپ لوگوں پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے؟ بات مختصر ہے, توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی, اس کو ویلیویٹ کرایا سستا, غلط پالیسی کے تحت اس کو پیسے جمع کرائے بغیر بیچنے بھیج دیا فرا گوگی کے ہینڈلر 1 کے ہاتھ. ہینڈلر 2 بیٹھ کر فونوں کے اوپر نیگوشیٹ کر رہا تھا گھڑی کے بارے میں. وہاں گھڑی بیچی, اور اس گھڑی کو بیچ کر کیش پیسے لے کر آئے جو کہ ڈکلیئر نہیں کیے, اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو کتنے کی بیچ دی تھی, 5 کروڑ کی, اسلام آباد میں لکھی ہوئی درخواست کے ساتھ. مطلب موصوف یہ کہہ رہے ہیں میں نے گھڑی بیچ دی ہے, اس کی رسید نقلی بنوا لی ہے. تو وہ جو وہاں عمر فاروق کے ہاتھ میں گھڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے جی؟ وہ گھڑی پوری دنیا میں ایک گھڑی ہے جو کہ ان کو بطور وزیر اعظم ملی تھی.
اور آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت آئے؟ اب ان کی حکومت آئے تو یہ شکل وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھی ہو تو ان پہ کس ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے یقین کرنا ہے اور ان کے اوپر کس نے ان سے بات کرنی ہے؟ اور فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں. فورن پالیسی جس جگہ جاتے ہیں, جس جگہ وزیر اعظم گئے ہیں پچھلے 6 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب, ان کے گھٹیا پن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں. یہ جو گھڑی چوری کی داستان ہے, اس سے مزید گھٹیا باتیں سنائی جاتی ہیں. انہوں نے ملکی مفاد بیچے ہیں, انہوں نے ملک کی تضحیک کرائی ہے, انہوں نے جتنے پروجیکٹ سی پیک کے تھے وہ بند کرا کر, انہوں نے جو یہاں کمپنیز تھیں چائنیز, ان کمپنیز کا کاروبار بند کرا کے اس کے اوپر دکان لگانے کی کوشش کی. انہوں نے ٹرکی کے, یو اے ای کے جتنے فورن انویسٹمنٹ یہاں آئی ہوئی تھی وہ تمام 4 سال بند رہی ہے, جس کی وجہ سے جو اکانومی کی ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ کسان کے بارے میں, کرشنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ کرشنگ صوبائی مسئلہ ہے. یہ ان کی پرانی حرکتیں ہیں کہ ملک میں قلت کرو, کرشنگ کی اجازت نہ دو, امپورٹ کی اجازت دے دو اور اس کی پرائس کو بڑھا دو, اور پاکستان کی عوام انگوٹھوں پہ سیاہی لگا کر 1 کلو چینی کے لیے خواتین قطاروں میں کھڑی ہوں. یہ ان کی اوقات ہے. یہ اکانومی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے ابھی. اور آج بھی کرشنگ کی اجازت, عمران خان صاحب کوئی ہوش کریں, پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں دے رہی. جو دہائی آپ ڈال رہے ہیں اصل میں عدم اعتماد آپ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب پہ. وہ اجازت نہیں دے رہے. کس کو دہائی دے رہے ہیں؟ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے, عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے, بے وقوف سمجھا ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو غم لگا ہوا ہے. اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے, کیونکہ وہ بری طرح فنا ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے. لوگوں کو ان کے اصل مقاصد کا پتہ چل گیا ہے. کیونکہ ان کا کیا ہے, انہوں نے تو ایک دن آ کے کہنا ہے اٹ از بیہائنڈ می اینڈ اٹ از اوور اینڈ دیٹس اٹ. اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آگے چلیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا. عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں FIR نہیں کٹا سکتا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو توڑیں اسمبلی پنجاب کی, ختم کریں اپنی حکومت وہاں. اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی FIR نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضد کے مطابق, اپنے تکبر کے مطابق, اپنے الزام کے مطابق, اپنے بہتان کے مطابق, تو پھر آپ حکومت توڑیں. آپ کی حکومت ہے, اس میں وفاق اور شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کھولیں تالا احتساب کمیشن کا, لے کر آئیں بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس, مالم جبہ, اور اپنے جو 4 سال اور اب 10 سال کے جو آپ کے وہاں BRT پشاور کے داستانے کرپشن کی, وہ احتساب کا تالا کھلے گا تو اس کے بعد آپ انصاف کی بات کریں. بھئی پنجاب میں تمہاری حکومت, 4 سال آپ حکومت کر کے گئے, ملک میں تاریخی مہنگائی ہوئی, تاریخی قرضے لیے گئے, تاریخی بے روزگاری ہوئی, تاریخی غربت ہوئی, ملک کی فورن پالیسی تباہ کی, کشمیر کا سودا تباہ کیا. بات کرتے ہیں نواز شریف کی. آج تکلیف کیوں ہے نواز شریف کی یہ سب جانتے ہیں. تمہارے بچے ٹمپکٹو میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں تمہارے بچے؟ وہ آف شور کمپنی کہاں سے پیسے لے کر گئے تھے جو آف شور کمپنی کو پھر یہاں لا کے کہتے ہو میری بیگم نے دیا, بنی گالا کا محل دیا. کس منہ سے باتیں کرتے ہیں یہ, کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پاکستان کی عوام آپ کو, اور کہتے ہیں ظلم جو ہے, لوگ جو ہیں وہ ظلم کے خلاف نکلیں گے. میں نے یہ دسو ظلم ہویا کیڑا ہے؟ آپ سے گھڑی کا حساب مانگ رہے ہیں,
آپ سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے توشہ خانہ کے ڈاکوں کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے ہیرے جو آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے فرح گوگی نے آپ کی بشرا بی بی کے کہنے پہ 2 کیرٹ کو 5 کیرٹ کیا, اس کا حساب مانگ رہے ہیں, زمینوں کے لین دین کا حساب مانگ رہے ہیں, LNG LPG بجلی کے منصوبوں میں جو مافیاز کو آپ نے فائدے دیے اس کا حساب مانگ رہے ہیں. آج جو قلت گیس کی ملک کے اندر ہونے جا رہی ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت $2 کے اوپر LNG مل رہی تھی, انہوں نے اپنے یہاں فرنس آئل کے مافیاز کو بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے نئی LNG کا سودا کیا اور انہوں نے نئی LNG خریدی اور فرنس آئل کے اوپر اپنے یہ پلانٹس چلاتے رہے, اور آج باتیں دیکھو. اس لیے یہ تمام نوٹنکی جو ہے, یہ جو تمام تماشے ہیں, ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے دن جیل ڈال دیا جاتا جیسے آپ نے ڈالا تھا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہنوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے بیٹوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا بغیر وارنٹ کے. آپ آج وارنٹس کی بات کر رہے تھے نا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو ایک جیل میں ڈالا جائے, اس کے ساتھ کمرے کے اندر ہتکڑیاں لگا کے جیل میں ڈالا جائے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بہن کو جیلوں سے گھسیٹ کے, ہسپتالوں سے گھسیٹ کے لے کر آیا جائے کیونکہ آپ کا ضد اور تکبر ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جیل میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دی جائے, ڈاکٹر کی تک رسائی نہ دی جائے, دوائی نہ دی جائے, اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ دی جائے. یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ثبوت کے بغیر اس پہ الزام لگا کر اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال کر اس کے اوپر کیڑیاں ڈالی جائے جس نے اپنے منہ سے آج تک اس کی بات نہیں کی. یہ ظلم ہوتا ہے جو ہم نے سہا ہے, ہماری جماعت نے سہا ہے, ہمارے قائدین نے سہا ہے. تم ظلم کی بات کرتے ہو. خالد صاحب ایکسپریس نیوز سے. ہاں جی. میڈم, گزشتہ 6 ماہ سے زمانہ صدر میں کوئی نہ کوئی ایسا قانونی اور آئینی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے جو حکومت کے لیے جو ہے مشکلات پیش کرتی ہے. اب بھی ایک آئینی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ زمانہ صدر میں ایک دلیل پالیسی جو اپنائی جائے گی. اس کا متبادل آپ نے کیا سوچا ہے؟ اور دوسرا, اسحاق ڈار کی ملاقات آج ہوئی تھی, اس کا کیا ہوگا؟ جی بالکل, اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور اس کی ایک پریس ریلیز بھی ایشو ہوئی ہے اور آپ سب کے پاس وہ موجود ہے. جو بیڑا غرق اکانومی کا یہ کر کے گئے تھے, سری لنکا بنانے کی پوری کوشش تھی اور اب شور اس لیے مچایا جا رہا ہے کیونکہ اپنی سیاست کی لنکا ڈوب رہی ہے, تو وہ تمام چیزیں اپڈیٹ کرنے گئے تھے صدر صاحب کو اور اس کی ایک مفصل پریس ریلیز آ چکی ہے. میرے خیال میں جو آفیشل سٹانس آیا ہے فائنانس منسٹری کا وہی اس کے بارے میں خبر ہے. جوید صاحب, دنیا نیوز. اسپورٹس سے متعلق میرا ایک سوال ہے کہ فیفا ورلڈ کپ دکھایا جا رہا ہے لیکن پی ٹی وی اسپورٹس نہیں دکھا رہا, وزیر ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے جاوید. میں نے اس کے اوپر پوری پریس ٹاک کرنی ہے. اور جب میں نے یہ پتہ کیا, جب ہم آئے, ہماری گورنمنٹ آئی, تو جس وقت آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک پریس ٹاک کی تھی اے اسپورٹس والی, ARY کو جو انہوں نے ایکسپریشن آف جعلی دے کر اس کی پوری, آپ کو میں نے جو ابھی FIA کے اندر پوری انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, تو میں نے اسی طرح فیفا کے بارے میں پوچھا. اس وقت مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے فیفا کے ایئرنگ رائٹ سے وڈرا کر لیا تھا اکتوبر 2021 میں. اور کیوں کر لیا تھا؟ کیونکہ وہ جو بغل بچہ اے اسپورٹس بنایا گیا تھا اس کو رائٹس دینے کے لیے ایکسکلوسیو MD PTV نے اور جو وزارت تھی, کیونکہ وزارت بورڈ میں ہوتی ہے, ان سب نے یہ فیصلہ کیا PTV نے کہ اپنے فیفا کے ایئرنگ, فیفا ورلڈ کپ وچ از اس وقت وہ پوری دنیا کا ایک محور بنا ہوا ہے کھیل کے میدان کے اندر, اور اس کو ایک چینل کو, جس چینل کو اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے بعد لائسنس دیا پیمرا نے, جب یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ دے چکے تھے وہ چینل بھی موجود نہیں تھا, اس کی خاطر, اس کے بزنس کی خاطر وڈرا کیا گیا. PTV نے خود وڈرا کیا فیفا کی ایئرنگ سے. یہ ظلم ہوا ہے اس ادارے کے ساتھ. اور اب ہم جو فیفا کی ایڈمنسٹریشن ہے, پچھلے 4-5 مہینے سے ہم لوگ ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں, بہت قریب آ گئی ہے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, کیونکہ خالی بزنس نہیں بلکہ بزنس تو اپنی جگہ پہ ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے آف کورس آئے گا, لیکن جو یہ سپورٹس کے شائقین ہیں, لوگ ہیں, پاکستان کی عوام ہے, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ یہ رائٹس واپس لے اور فیفا ورلڈ کپ کو دکھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں. مجھے امید ہے, کوشش پوری ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. عثمان خان سما سے.
मैडम 5 रोज हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म साहब को कोविड हुआ था, और उसके बाद ये बता दें कि कौन को वो उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो मुकम्मल तौर पर सही होते हैं, और जो सियासी मशावरत जहाज़ी कार्यक्रम से करनी थी वो अभी होगी या वो मुकम्मल होगी या जो जी मेरे ख्याल में ये वाहिद मसला है जिसका फ़ैसला सड़क के ऊपर गाली देकर, नारे लगाकर, बहतानबाजी कर कर, इल्ज़ाम तराशी कर कर नहीं होना। ये कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त इस्तेकाक है और उन्होंने ही आइनी फरीज़ा अंजाम देते हुए ये तकरीर करनी है। और अभी भी मौसूफ जो तकरीर कर रहे थे वो इसको सियासत की नज़र कर रहे थे और पता नहीं क्या मेरिट पे नहीं होगा, पैसे दे दिए माजी में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को। मतलब इनको ये नहीं पता कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सेंसिटिव हसास पोजीशनिंग है, जो आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं, उनके बारे में इस तरह, और ये इसलिए करते हैं। आपको याद है कि पिछली दफ़ा जब इस तरह की गुफ्तगू हुई थी तो शादियाने कहाँ बजे थे? हिंदुस्तान में बजे थे। इसलिए ये शहबाज शरीफ साहब का इस्तेकाक है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और वही इसका फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। और ये इसका तकाजा पोजीशन का ये है कि इंशाल्लाह मेरिट पे फ़ैसला होगा। मदर इकबाल साहब, क्या हाल है आपका? बहुत से दीगर ऐसे मैं तो जराइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इमरान खान साहब जिनके मुर्तकिब होते हैं हुए हैं हुकूमत के मुताबिक, तो क्या अमल माने गया कि अब तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, और अब वो कल ऐलान करने जा रहे हैं कि वो कब पिंडी पहुँचेंगे और पिंडी के बाद फिर वो इस्लामाबाद आएंगे। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस्लामाबाद आमद पे इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है? देखें, बात यह है कि जिस शख्स की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सियासत की लंका डूब चुकी है, इररेलेवेंट हो चुका है, लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, और उसके लिए कानून अपना रास्ता लेगा। और सारी इंक्वायरीज़ इस वक्त FIA के अंदर, और मैं शहजाद अकबर और बाकी मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं वो नहीं हूँ कि मैं गिरफ़्तारी से एक दिन पहले यहाँ दिखाऊं नैब क्या कर रहा है और अगले दिन गिरफ़्तार हो जाए वारंट के बगैर। और मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि आज जो वारंट पे मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे ना, हर किसी को इन्होंने जेलों में वारंट के बगैर डाला था। नैब वारंट के बगैर आती थी लोगों के साथ, लोगों के घरों में छापे मारती थी, लोगों के ख़वातीन की भी, और जो चार दीवारी की जो एक रिस्पेक्ट है उसको भी रोनते हुए ये लोग घरों के। मिफ्ता इस्माइल को जब अरेस्ट किया तो उनकी बेगम भी घर में थी, उनकी बच्चियां भी घर में थी, और उनके घरों के अंदर छापे मार के उनके बेडरूम्स, उनके टॉयलेट्स तक ये लोग गए थे। इसलिए ये सबक ना दें ह्यूमन राइट्स का। और आज बात कर रहे थे कि आज भूल गई मैं, ये बात कर रहे थे कि मीडिया अंडर बड़ा प्रेशर है, मीडिया बहुत अंडर प्रेशर है, मेरे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरी आवाज़ पे बड़ा। 28 मिनट आज भी इमरान खान लाइव रिकॉर्डेड जो पैमरा का वो है वो चल रहे हैं। इमरान खान साहब, कौन सी आवाज़ बंद है आपकी? आवाज़ बंद तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हुई थी। आवाज़ बंद मुझे आज तक है, शहबाज शरीफ जब नैब कोर्ट जाते थे तो इनके लोग, वो जो अफसर होते थे सरकारी, वो जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स होते हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से बजाते थे कि शहबाज शरीफ साहब मीडिया से बात ना कर सके। और बाकी रही बात सहाफ़ियों की, तो किस सहाफ़ी के पेट में गोली मारकर पाक के अंदर उसको गोलियां मारी गई हैं? किस सहाफ़ी के नाक की हड्डियां तोड़ी गई हैं? किस सहाफ़ी को उनकी बच्ची के घर के बाहर से अगवा किया गया? किस सहाफ़ी के कलम को बंद करके उसके टॉक शोज को बंद किया गया? बता दें ना, कोई ऐसा मुझे केस बता दें कि जो कि इमरान खान साहब के दौर में प्रेडेटर कहा गया इमरान खान साहब को, इंटरनेशनल जो सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सहाफ़त के लिए। तो ये बातें जो हैं आवाम को, जैसे मैंने अभी पहले कहा, ना पागल समझें, ना भेड़ बकरियां समझें, ना बेवकूफ़ समझें, वो आपके असल मकासद से वाकिफ़ है। शहरयार साहब सुनो टीवी से। मेरा सवाल सिर्फ शहरयार साहब आपने सुनो ज्वाइन कर लिया? अच्छा, बड़ा मुख्तसर सवाल है। सवाल ये है कि ये हम पिछले दौर में भी कहते थे इमरान खान साहब को कि अगर आपको इतनी शिकायत है, अगर इतने करप्ट हैं, चोर हैं, तो आप इनको जेलों में क्यों नहीं डालते, केसेस क्यों नहीं बनाते इनके ऊपर? तो अब आपने जैसे बताया कि गैस का आपका बड़ा सस्ता मायदा था, वो ख़त्म कर दिया,
मुजरिमाना हरकत थी, जिसके बाद आज सूरत हाल है कि मुल्क में गैस दस्तयाब नहीं है। तो नदीम बाबर साहब को या अब्दुल रज़ाक साहब हैं या जितने भी मावनीन ख़ुसूसी थे जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने ये PTV की स्पोर्ट्स को नुकसान पहुँचाया, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है आपकी बात? मैंने जी आपको पहले बताया कि PTV का केस इस वक्त FIA के अंदर इंक्वायरी स्टेज पर है और फाइनल स्टेज पे है, और ये जो लोग हैं ये अदालत में गए हैं। पहले इनको स्टे मिला, उसके बाद अब उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और वो अदालत के अंदर शुरू हो चुकी है। और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अदालत कौमी अदारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसके राइट्स को देखते हुए और उसके साथ जो इन्होंने हशर किया है इस अदारे के साथ उसको देखते हुए फैसला करेगी, बल्कि और उसके साथ साथ FIA के अंदर ऑलरेडी ये इंक्वायरी हो रही है। और जो बाकी आपने कहा वो भी इस वक्त FIA में, आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने आते ही एक कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी FIA की, और वो भी इस वक्त जो है वो इंक्वायरी के अंडर है कि जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि मुल्क के अंदर क्यों नहीं उस वक्त LNG का सौदे किए गए और टैक्स किए गए जिस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को सस्ते रेट के ऊपर LNG मिल रही थी, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आज जो आवाम भुगत रही है वो उन डकैतियों का रिज़ल्ट है कि जो कि इन 4 साल में डाली गई। अवैस कैनी साहब 24 से साबिक़ वज़ीर इत्तलात ने आपसे मुतालिक जो ज़ुबान इस्तेमाल की फवाद चौधरी के लिए आपका क्या पैगाम है? ये उनके घर की परवरिश और उनके घर का जो बेटियों और बहनों और औरतों के साथ एहतराम है उसको जाहिर करते हैं। सनाउल्लाह साहब डांस से 2 सवाल जी। आप मैडम एज ए वजीर आज सेक्रेटरी को या अपने किसी इदारे के हेड को ऑर्डर करके ये आपने विड्रा कर ली, तो उस सेक्रेटरी को या MD को वो अहकाम मानने चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है, नहीं मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मैं ये कह रहा हूँ फीफा के जो वापस लिए गए आपकी PTV, कौन जिम्मेदार था उसका, किसके आर्डर से? MD PTV और PTV स्पोर्ट्स के जो हेड होते हैं और उसके बाद जो उसका बोर्ड होता है। अब मुझे ये मैं पता करवा रही हूँ, इंक्वायरी है कि जो बोर्ड है वो उसमें लेकर गए थे, क्योंकि यहाँ एक ऐसी रवायत थी कि एजेंडा एक ही होता था और उसके बाद विद द परमिशन ऑफ द चेयर वो चीज़ें जो होती थी उनको अप्रूव कर दिया जाता था विदाउट एनी पेपर्स इन द फ्रंट। तो मैडम आपने कहा कि एक दिन में स्पोर्ट्स वन को लाइसेंस दिया गया, एक दिन में नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद। जी बाद में दिया गया, और आप जिसने दिया आपने उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी चेयरमैन उन्होंने दिया। नहीं, चेयरमैन पेमरा का काम ये है, और मैं चेयरमैन पेमरा का अगर इसमें जिम्मेदार हैं तो वो भी कानून के नीचे आएंगे। मैं किसी इसमें वो नहीं है, क्योंकि ये नेशनल एसेट्स है और इसके ऊपर किसी को अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करके अदारों को चक्कर को नुकसान पहुँचाने का हक हासिल नहीं है। लेकिन पेमरा के पास जिस वक्त आता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, उसने कानून के मुताबिक लाइसेंस देना होता है। बात ये होती है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये दर्ज था कि वो उसके पास स्पोर्ट्स चैनल का एक्सपीरियंस हो, वो लाइसेंस होल्डर हो और उसके मुताबिक उसको वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का हक था। इन्होंने ना सिर्फ उसको बिडिंग प्रोसेस के अंदर इलीगल तौर पर शामिल किया, बल्कि उसकी जो आपको याद होगा मैंने आपको बताई थी, उसकी मार्किंग हुई, उसमें वो फेल हुई, उसके बाद उसकी दोबारा रिव्यू किया गया, उसकी दोबारा मार्किंग टोटल पता नहीं कितने नंबर थे, उसमें से कितने नंबर दे दिए गए, और उसके बाद उसके पूरे प्रोसेस को सबोटाज करके उसी कंपनी को जो फेल हुई थी उसको ये दे दिया गया। और ये उसी बात की निशानदेही है कि जो फीफा का वर्ल्ड कप है इसके राइट्स को PTV ने खुद विड्रॉ किया। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर था, इवेंट था स्पोर्ट्स का, जिससे PTV पैसे कमा भी सकता था और पाकिस्तान की आवाम को क्लीन फीड के ज़रिए फीफा वर्ल्ड कप दिखा भी सकता था, और ख़ुद उसको विड्रॉ करके। 5वां सवाल है, इमरान खान इख्तियारात का ना। देखिए मैं इस बात पे यकीन ही नहीं करती कि आपको पता ना हो और आप कहें कि जी मैंने नहीं, मेरे सेक्रेटरी ने कर दिया, शहजाद अकबर ने कर दिया होगा, फराह गोगी ने कर दिया होगा, बुशरा बीबी ने कर लिया होगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये नहीं होता। आप जिम्मेदार भी हैं और आप वो शख्स हैं जिन्होंने अपने हैंडलर्स के जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। बेजाज सलीमी साहब न्यूज़ 1 से
मैडम ये बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि कब तक नए आर्मी चीफ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हम तो कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसहाक डार साहब की सदर अरब अलवी से जो मुलाकात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि पीटीआई में कोई मुज़ाकरात का कोई डोर ओपन हो गया, और आने वाले दिनों में क्या हम तो कर सकते हैं कि इसके नतीजे में जो ये लॉन्ग मार्च है ये भी इख्तिताम पजीर हो जाए? वर्क फ्रॉम होम जो है ये तो आपका अपनी राय है, लेकिन भाई मुशावरत किस पे हो जो लॉन्ग मार्च ही नहीं रहा, जो हकीकी आज़ादी इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी हो गई है, उसके ऊपर मुशावरत करें और डोर ओपन करें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो इतनी तो बात ना करें ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, जो लोगों पे बोहतान लगाए, जो 4 साल हम लोगों ने फैटफ के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर उस वक़्त जिस वक़्त इन्होंने हमें जेलों में डाला हुआ था, हमने मुल्क की खातिर इन चीज़ों के ऊपर इनका साथ दिया क्योंकि वो मुल्क के बारे में बात वो थी। ये तो खुशकिस्मत है कि इनको ऐसी अपोजिशन मिली थी कि जो समझती थी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। उस वक्त हमने और बाहर निकल के जहां ये बिल पास होते थे और बाहर निकल के तकरीरें करते थे कि अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है, एनआरओ उस वक्त मांग रही है जिस वक्त वो खुद जेलों के अंदर है। ये है इनकी असल चेहरे। आखिरी सवाल ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। जी मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट और वो ही करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ साहब हैं और अभी बेजाग ने सवाल किया कि अब प्रेसिडेंट का कुछ ना कोई रोल बनता ही नहीं है कि उनसे मुशावरत करके आर्मी चीफ का नाम अनाउंस किया जाए। तो आर्मी चीफ का कल शाम तक नाम अनाउंस हो जाएगा? मैंने तो इस आपकी पूरी बात मैंने पहले दोहरा दी है, मेरा ख्याल है आपने सुनी नहीं होगी। मैंने आपको यही बताया है कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो फैसला है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है और वो करेंगे और अनाउंस करेंगे, आवाम के सामने करेंगे। जी मरियम, आखिरी सवाल है। शाह कुरैशी साहब ने कहा है कि आपने 6500 अरब का 6 महीने में मज़ीद कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है, और साथ ही इमरान खान ने फिर जहाद की बात की है। वो अपने वक्त की बात कर रहे होंगे, अपने 4 साल के इंडिकेटर्स इकोनॉमिक बता रहे होंगे। जो 4 साल इमरान खान साहब थे उस वक्त जो कर्ज़े लिए गए वो 75 साल तारीख़ में इतने कर्ज़े नहीं लिए गए जो 4 साल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने लिए। इन्फ्लेशन जिस वक्त हम छोड़ के गए उस वक्त 3% के ऊपर थी और खाने पीने की चीज़ों में 2.3% थी, और जिस वक्त हम आए तो 18% इन्फ्लेशन थी। इसी तरह जो पॉवर्टी है वो आपके पास सामने डेटा है, 80 लाख लोग जो थे वो बेरोज़गार हुए और 1 करोड़ 20 या 25 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे गए। तो ये तमाम इंडिकेटर्स मेरे ख्याल में वो अपनी हुकूमत के वक्त के बता रहे थे। जी जहाद उस शख्स के लिए करेंगे लोग पिंडी के अंदर जो हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी बेच देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया। किस जमात की जानिब? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। तो क्या वफाकी हुकूमत जो है इस हवाले से कोई कार्रवाई करेगी? देखिए वफाकी हुकूमत सहाफ़ी जो भी होंगे अदारे मौजूद हैं वहाँ कंप्लेंट्स अपनी देंगे। FIA सुओ मोटो भी लेता है। ऑनलाइन जो भी हरासमेंट होती है और जिस तरह की हरासमेंट ख़वातीन जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट के बारे में इस वक्त भी हो रही है, आप देखा है आपने कि जब से घड़ी चोर की जो दास्तान अवाम के सामने आई है तो हर सहाफ़ी जो उसके बारे में बात कर रहा है वो ज़ेरे अताब है इमरान खान साहब के। तो ये एक माइंड सेट है, एक रवैया है, वो भी जमात का मसला नहीं है, वो भी उस शख्स का मसला है जो उसको हेड कर रहा है। थैंक यू मैम।